हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती। मेरा नाम पादरी अलेक्जेंडर डेविड है और मैं न्यू कवर्नेंट चर्च ऑफ कनाडा का सीनियर पास्टर आपसे मुखातिब हूँ। आज की तारीख के लिए और आज के दिन के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बाइबल का खुदा मौजज़ात का खुदा है। इस वीडियो का पर्पस है आरजू राजा और उसके वालदैन मिस्टर राजा सिस्टर कैथरीन से मैं मुखातिब हूँ और बहन गजाला से भी मैं मुखातिब हूँ। आप सबकी सलामती हो और मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने फ्रंट लाइन पर 13 साल की बच्ची आरजू राजा के लिए जो काविश की, जो मेहनत की, रोज़े रखे और दुआएं मांगी। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा ने आपकी दुआओं को सुना है। पिछले हफ्ते हमारे शहर में ब्रैम्पटन में एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई जिसमें चर्च की लीडरशिप और सियासी लीडरशिप शरीक हुई और जॉय टेलीविज़न टोरंटो ने उसको कवर किया। वो कैसेट भी आपके पास पहुंचेगी। खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है। हम किसी मुर्दे या किसी बुत की इबादत नहीं करते। हम इस्राएल के कद्दूस यहोवे खुदावन खुदा एलोहीम की प्रस्तिश और इबादत करते हैं जो जिंदा और जावेद है, और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्र करते हैं जो आसमानों से गुजर कर खुदा बाप के दाहिने हाथ किबरिया में जिंदा, जावेद और हमारी शफायत के लिए मौजूद है। हम खुदावंद यीशु मसीह से रोज बात करते हैं और अपनी मुश्किलात उसे हम बताते हैं। आज जो वीडियोस आप लोगों ने डाली हैं, हम उसको हर तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह तफसील से बयान किया गया कि ये एक ऐसा गलत केस हुआ है जिसकी मसीह कौम ने मजम्मत की है और पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मुस्लिम कम्युनिटी ने, खवातीन और हजरात ने भी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान में हमारे आबाओजाद रहते और हम वहीं पैदा हुए हैं। वी लव पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए रोज अपनी दुआओं में उनको याद करते हैं। पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी और मुल्क पाकिस्तान के लिए इस पेंडेमिक कोविड-19 में हम जी जान से खुदा ताला के हजूर रोज सजदा करते हैं और अपने मुल्क अजीज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। आरजू बेटी के केस के लिए जो तफसील बताई गई है कि 11 तारीख को डेट फिक्स थी, लेकिन आप सबकी दुआओं का जवाब खुदा ताला ने दिया और वो 2 तारीख को फिक्स कर दी गई। मैं शुक्रगुजार हूं बहन गजाला का, राजा साहब का और सिस्टर कैथरीन मसीह का और उनके घराने का, जिन्होंने बड़ी कोशिश की और अपनी कोशिश के वसीले से वो कामयाब हुए और खुदा ने हमारी बेटी को रिहाई दी और हमारी बहन और हमारे भाई को तसल्ली कबूल हुई है। मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ चाहता हूं और एक्नॉलेज करना चाहता हूं जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं जबरान नासिर साहब का शुक्रगुजार हूं जिनको खुदा ने हिकमत, अकल और दानाई दी, जिन्होंने भरपूर कोशिश की। उन जज साहबान का जिन्होंने इस सुनवाई को सुना और सही फैसला दिया, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। गरचे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलात है, बड़े गलत लोग हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में खुदा ताला ने अभी भी ऐसे जजेस, ऐसे वकला और ऐसे वजीर और हाई अथॉरिटीज को अपॉइंट किया हुआ है जो गरीबों की आवाज को सुनते हैं। और अली अजहर की गिरफ्तारी हो गई है, इससे बड़ा और कोई गुड न्यूज़ हो नहीं सकता।
وہ بدکار آدمی تھا، اس کو یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس کو سزا نہ دی تو ایسے علی اظہر بہت پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بچیاں، عورتیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ مسیحوں کے ساتھ کئی دفعہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہندو کمیونٹی کی لڑکیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلم بچیوں کے ساتھ بھی ایسے کیسز ہوتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کی آڑ میں زناکاری کا کتنا اچھا طریقہ نکالا گیا ہے۔ کسی عمر کی بھی، کسی قوم کی بھی بچی کو پکڑو اور کسی مولانا کے پاس لے جاؤ اور نکاح کرا دو۔ میں تو ایسے مذہبی علماء سے بڑا حیران ہوں کہ کیا ایمان ہے، کیا اسلام ہے، کیا حضور پاک کی تعلیم ہے، اور آپ اس کے پیروکار ہو کر آپ غلط کاموں میں بدکار لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور میں پڑھے لکھے مسلمانوں سے اور پاکستان کے مولانا حضرات سے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس بد امنی کو، اس بدکاری کو روکا جائے اور زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرنے کی اس تحریک کو بند کیا جائے۔ آپ اگر اچھے مسلمان ہیں تو آپ کے کردار کو دیکھ کر دوسری قومیں آپ کے پیچھے آ جائیں گی۔ میں شکر گزار ہوں سیاسی خواتین کی جماعت کا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ سلیم اقبال صاحب، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آپ کی ویڈیو ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ بہت کام کر رہے ہیں۔ مسیح اور مسلم کمیونٹی پاکستان میں جو ہے، ان کے لیے بھی خدا سے برکت کی دعا مانگتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو برکت دے جو حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی حق اور ناحق ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صحیح پیروی نہیں کر رہے، اپنی ہوس کی خاطر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اور آپ کی ساری کاوش کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ میں بائبل مقدس میں سے ایک آیت، توریت کی کتاب، اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خروج کی کتاب، جب بنی اسرائیل کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا تھا۔ میں اس کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کو 6 باب سے میں، جہاں پہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ نبی سے کلام کیا، اور 3 باب میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم کلام ہو کر جلتی ہوئی جھاڑی میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے خدا تعالیٰ نے اپنا مکاشفہ یا ریویلیشن دیا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں 4 آیت سے۔ جب خدا نے دیکھا کہ وہ کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ اور اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس سرزمین ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ 7ویں آیت، خداوند خدا نے کہا، میں یعنی خدا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے لے جاؤں۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، میں اترا ہوں۔ کہاں؟ خدا تعالیٰ کوئی سینہ پر اترا، خدا تعالیٰ کوئی سینہ پر اترا اور موسیٰ سے کہا، میں آسمانوں سے اترا ہوں۔ کس لیے اترا ہوں؟ 7ویں آیت، خداوند نے کہا،
میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھی جو مصر میں ہے اور خوب دیکھی، ان کی تکلیف دیکھی اور خوب دیکھی، ان کی فریاد کو سنا اور ان کے دکھوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم پاکستان میں اقلیت ہیں اور خدا تعالیٰ جو کچھ اتنے سالوں میں پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ ہماری تکلیف کو بھی جانتا ہے، ہمارے دکھوں کو بھی دیکھتا ہے اور ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ اور جیسے بنی اسرائیل کو رہائی دی تھی ظالم فرعون کے ہاتھ سے، خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بیٹی آرزو اور اس کے ماں باپوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایمانداروں نے روزے رکھ کر دعا کی، خدا تعالیٰ نے دعاؤں کو سنا۔ بائبل کا خدا زندہ اور جاوید خدا ہے اور خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم کینیڈا کے مسیحی اور یو ایس اے کے مسیحی اور یو کے اور ویسٹرن ورلڈ کے مسیحی، ہمارا الحاق ہے اور ہم دعا کرتے ہیں، ہم زوم پر ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے بھی برکت کی دعا مانگتا ہوں، اس کے خاندان کے لیے، اور ہم پوری سینٹ کے لیے، ان کی کابینہ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب، فرنٹیئر، سندھ اور بلوچستان، پاکستان کی سلامتی کی دعا ہو۔ خدا پاکستان کی عوام کو برکت دے، بحری بری فوج کو خدا سنبھال کے رکھے، اور خدا آپ سب کو حکمت، عقل اور دانائی سے نوازے۔ وی لو پاکستان، ہم پاکستان کے لیے برکت کی دعا مانگتے۔ گاڈ بلیس پاکستان اینڈ کینیڈا۔ تھینک یو۔